سڑک پر 3 گھنٹے تک دھوپ میں 8:30 سے 11:30 مناہل کی یہ لاش دیکھیے. یہ اسٹوڈنٹ بچی تھی, بائک پر آتی تھی. یونیورسٹی کی بس نے یونیورسٹی کے اندر اس کو ٹکر ماری. ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اتنی شدید ٹکر تھی کہ وہیں یہ خون رستہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سڑک پر بہہ گیا اور پھر کوئی قریب نہ آیا. اب اس میں بہت سارے اور لوازمات ہوتے ہیں جو پورے ہونے تھے, لیکن اس بچی کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی. یہ ایز اے ڈاکٹر سوال ہے کہ وہ لوازمات اتنے ضروری تھے کہ اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی. پھر ایز اے ڈاکٹر دوسرا سوال کروں گا کہ کس نے اس کو روڈ کے اوپر ہی ڈیڈ ڈکلیئر کیا. یہ سوال ہے. اینی ویز اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. 3 گھنٹے تک پڑی رہی, وی سی صاحب کا انتظار ہوتا رہا, اور یہ سب ہوا ہے MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں. اب پھر ایک سوال آتا ہے کہ اس کے والد صاحب جب باڈی مانگتے رہے تو ان کو یہ جواز کیوں پیش کیا جاتا رہا. یہ جواز ان کے منہ سے سنیے. آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قاضی کرو تب بھی کرو, ان کو کلیئر کر کے جاؤ یہاں سے. وہ یہ کہتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں ایسے لے جانے نہیں دیں گے. پولیس والوں سے ملنا ایسے کیسے بھائی بات نہیں ہوتی اس کے خلاف کر. تو جو جن کی بیٹی فوت ہے تو کہتے ہیں ایسے لے جانے دیتے, پہلے سیان کرو اوکے کرو پھر لے جانے تو پولیس کس بات. جواز آپ نے سن لیا. اب کسی والد کے اندر کتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ یہ برداشت کرتا رہے کہ اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہے اور اس کے ساتھ پیپرز پر ڈیل کی جاتی رہی ہے کہ بھائی یہ اس کے حوالے نہ کی جائے. اور اب انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ڈرائیور کو ہم نے نہیں بھگایا, لیکن جو اطلاعات تھیں کہ اس وقت ڈرائیور کو بھگا دیا گیا تھا. اب ڈرائیور کسٹڈی میں ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی ہمیں مصدقہ غیر مصدقات اطلاعات نہیں ہے. یہ پولیس اس کا بہتر فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا کر رہی ہے. اب باڈی وہاں پڑی رہنے دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم اس جگہ کو اسکواڈرن کرنا تھا. جو لواحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی سی کا ویٹ ہو رہا تھا. جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پولیس کارروائی تھی, ہم نے یہ دیکھنا تھا. جو بھی تھا, اس چیز کو یونیورسٹی نے ارجنٹ کیوں پروسیس نہیں کیا؟ دس از اے کوسچن. یہ میں سب سوال رکھ رہا ہوں تنقید سے بھی زیادہ. کیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اس پروسیجر کو سپیڈ اپ کرایا جاتا؟ اور اگر کوئی کاروائی میڈیکو لیگل بھی بنتی تھی تو اس کے لیے 3 گھنٹے یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر سڑک کے اوپر بچی کی لاش کیوں پڑی رہی؟ آج ابھی آپ ملتان میں جائیں, MNS یونیورسٹی کے باہر احتجاج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے روڈز بلاک ہیں. اس بچی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, جنہوں نے مجھے ڈیٹیلز بھیجی. یہ انتہائی قابل بچی تھی اور شی واز, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو احتجاج ہو رہا ہے, آپ اس کی باڈی کی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہیلمٹ سے کس طرح اس کی پکچرز اور یہ سارا بلڈ نکل رہا ہے جو ہم آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور یہ بائیو کیمپ کے 5ویں سیمسٹر کی یہ بچی تھی جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. ہم نہ کسی کی فیور کر رہے ہیں نہ کسی کی اگینسٹ کر رہے ہیں. ہم صرف ایک چاہتے ہیں کہ انصاف اس بچی کو ملنا چاہیے. جہاں جہاں یونیورسٹی کی انتظامیہ کی کوتاہیاں ہیں ان پر ایکشن لیا جانا چاہیے. یونیورسٹی کیمپس کے اندر اگر ایک بچی 3 گھنٹے تک اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے, ہیلمٹ ٹوٹا ہوا ہے, لاش پڑی ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا, چاہے اس کی وجہ وی سی کا نہ آنا ہے یا ارجنسی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے غفلت ہے کہ انہوں نے بڑی جلدی وہ کاروائی کمپلیٹ نہیں کروائی, تو اس سب پر سوال بھی ہونے چاہیے اور ان کی فیملی کو انصاف بھی دلانا چاہیے کیونکہ یہ ناقابل برداشت حرکت ہے. اور اگر کوئی قانون ایسا موجود ہے ہمارے پنجاب کہ جو جتنے میڈیکو لیگل کیسز ہیں, اگر ان کے اندر کوئی قانون ایسا موجود ہے کہ جس میں سڑک پر لاش پڑی رہ جاتی ہے اور کوئی بروقت کاروائی نہیں ہوتی کہ کسی وجہ سے جن لوگوں نے اس کاروائی کو ٹیک اپ کرنا ہے وہ نہیں آ سکے, تو فوراً وہاں کوئی 11 22 کے اہلکار پہنچ کے جب اسے ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس باڈی کو سیکیور طریقے سے کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ یعنی وہ جو سین کی فیکٹ فائنڈنگز ہیں ان کو, اب تو دنیا اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے, ویڈیوز یا AI کے ذریعے, اسپیشلی موبائل اب ہر کسی کے پاس ہے, 11 222 سب سے پہلے پہنچتی ہے. وہ اس کرائم سین کو, تو میں انفیکٹ نہیں کہوں گا, اس انسیڈنٹ سین کو کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیوں نہیں کر لیتی اگر دوسری طرف سے جنہوں نے میڈیکل لیگل کاروائی کرنی ہے وہ ٹیم اگر لیٹ ہو جاتی ہے. تو 3 گھنٹے تک دھوپ میں پڑی رہنے کی بجائے اس بچی کی باڈی کو شوٹ کیوں نہیں کر لیا گیا یا اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنا لی گئی؟ اور جس انتظامیہ اتنی, یہ تو کیمپس کے اندر تھی, جب ان کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں فوٹو شوٹس ہوتے ہیں, ان کی پوری کیمرہ مین یا میڈیا ٹیم ہوتی ہے,
انہوں نے وہ سارے فوٹیجز بنا کے اس باڈی کو کیوں اسکواڈرن نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر، شہر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، کسی پنڈ دیہات میں تو نہیں ہوا. اتنی دیر کیوں لگ گئی میڈیکو لیگل کی کاروائی میں؟ اور اگر ان کی بیٹی جن کی گئی ہے، ان کے والد صاحب جو باتیں کہہ گئے ہیں وہ درست ہیں، تو اس پر بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ وہ جو باتیں ہیں ان کا جواب کیوں دیں. ان سے کس قسم کے پیپرز پہ سائن کرائے گئے اور وہ کیوں کرائے گئے؟ اور اگر واقعی وی سی صاحب کا انتظار کیا جاتا رہا تو وی سی صاحب 3 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ تو یونیورسٹی کیمپس کا ٹائم تھا، کام کرنے کا ٹائم تھا، وہ 3 گھنٹے کہاں تھے؟ کس بندے نے اس بچی کو وہیں ڈیڈ ڈکلیئر کیا؟ اس بچی کو ہاسپٹل اسکواڈرن کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر 111222 وہاں موقع پر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے ہی اس بچی کو ڈکلیئر کر دیا تھا ڈیڈ، تو فوراً باڈی کو کیوں جو ہے وہ ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ بچی کی باڈی کو سڑک پر کیوں پڑا رہنے دیا گیا؟ اور اگر سڑک پہ پڑا رہنا میڈیکو لیگل کاروائی کے لیے ضروری تھا تو یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 گھنٹے کی تاخیر کیوں کی؟ اور اس سب میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پرامن رہنے کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ ہیلپ ضرور کرنی تھی کہ وہ انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے کہ کم از کم لاش کا احترام کر لیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں سوالیہ نشان ہے. اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح ضرور اس کے اندر موجود ہے کہ آپ براہ مہربانی یا تو لاء میں چینجز لے کر آئیں، ترامیم لے کر آئیں، اور اس طرح کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو 8-9 گھنٹے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہیں پنڈ دیہات کی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو 10 گھنٹے اس کی لاش پڑی رہے گی کہ میڈیکل لیگل جنہوں نے کرنا ہے وہ ٹیم نہیں پہنچ رہی. تو یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جو ویڈیو اس ٹائم کیمرے میں موبائل میں دیکھ رہے ہیں، آپ سے جڑے، آپ کے بچے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو خدا را منٹ نہیں لگنا، یہ جو ابھی سانس لے رہے ہیں یو ول بی آل گون. تو یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور یہ معاشرتی اصلاح کا اس میں کتنا پہلو ہے، اور مناہل کو انصاف ملنا چاہیے. دیٹس فار شیور. تھینک یو ویری مچ.